جی ناظرین، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایران نے اسرائیل کی جہریت اور حملے کا جواب کچھ ہی گھنٹوں میں بھرپور انداز میں دیا ہے۔ آپ نے آج دیکھا کہ ایران نے اپنا جواب بڑا زوردار انداز سے اسرائیل پہ دینا شروع کر دیا۔ ہر طرف چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اسرائیلی اپنے علاقوں سے محفوظ بنکروں میں پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے پہلے دن جس طرح سے ایران کے 4 جرنیلوں 6 سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، اس سے مسلم امت میں ایک مایوسی سی پھیل گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ مسلم ممالک سے کسی بھی ملک نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کا اندیہ تک نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر ممالک اسرائیل کے حملے کی کنڈمنیشن کر رہے تھے اور اسرائیلی جہریت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے تھے۔ ایران کے 6 مختلف شہروں پر اسرائیل کے حملے سے مسلم ممالک کی بے بسی نظر آ رہی تھی۔ جس بڑی تعداد سے اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں پر شدید حملے کیے تھے، ان کے میسائل اٹامک تنصیبات کا نشانہ بنایا تھا اور ان پر بمباریاں کی تھی، اس سے پورے خطے میں اسرائیل کی برتری نظر آ رہی تھی کہ اب آنے والے وقت میں عرب ممالک سمیت تمام مسلم ممالک اسرائیل کی جہریت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کا اٹیک بہت ہی کیلکولیٹو، جارحانہ اور خوفناک انداز کا تھا، جس سے ایران کو بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران کے کئی قیمتی سائنسدان، جرنیل، میسائل اور اٹامک تنصیبات ودن 24 جب نشانہ بنائے گئے تو یہ بہت ہی بوکھلا دینے والی صورتحال تھی۔ لیکن جب ایران نے تہران سے اسرائیل کو میسج بھیجا کہ اب اسرائیل ایران کے جواب کا انتظار کرے، وہ پھر آج آپ نے صبح سے دیکھا بھی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایران کو یقیناً بھرپور انداز میں شاباش دینی پڑے گی، کیونکہ جس انداز سے ایران نے استحکامت دکھائی ہے، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ رکھا، وہ قابل دید اور قابل ستائش ہے۔ آپ ان کی سچویشن دیکھیں کہ ان کا آرمی چیف شہید ہو گیا، ان کے پاسداران انقلاب چیف بھی شہید ہو گئے، ان کے چند قیمتی سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے ایران کے اندر سے کوئی بوکھلاہٹ، کوئی افراتفری یا اسٹیٹ ودن اسٹیٹ کا کوئی تاثر نہیں لیا۔ لوگوں نے یہاں تک کی افواہیں پھیلائی تھی کہ ایران کے لوگ ان کی گورنمنٹ سے تنگ ہیں اور شاید اسی لیے ایران کے اندر سے بھی اسرائیل کی پراکسیز اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن آپ نے ودن 24 آور اس تاثر کو غلط ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ایران نے جو جواب دیا وہ کافی بھرپور اور مناسب انداز کا ہے۔ ایران نے اپنے 350 میسائل، جس میں ہائپر سونک اور بلیسٹک میسائل کے ذریعے اسرائیلی فوج کی تنصیبات، ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے بڑے بڑے شہروں میں میسائل حملے کیے، جس میں ان کی فوجی تنصیبات، تل ابیب، ان کی وزارت دفاع اور ان کے علاقے حفا اور دیگر ایسے حساس علاقوں پر حملہ کیا گیا جو کہ اسرائیل کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل تھے۔ ایرانی جواب اتنا شدید تھا کہ اسرائیل کے چیف اور نتن یاہو کو روپوش ہونا پڑا، یعنی انڈر گراؤنڈ جانا پڑا۔ اسرائیل کے 4 جنگی جہازوں کو زمین بوس کر دیا گیا، اسرائیل ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں عرب ممالک کی بھی خاموش حمایت ایران کو مل رہی ہے، جس میں ایرانی میزائل اور جہازوں کو ایئر اسپیس کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ یقینی طور پر اگر اسرائیل اس خطے میں مضبوط ہوتا ہے تو یہ تمام عرب ممالک کے لیے ایک خطرے کا باعث ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورے کے بعد جس طرح سے عرب ممالک کی تصدیق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، وہ شاید تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ تو کہیں نہ کہیں عرب ممالک کی خاموش حمایت ایران کے ساتھ ہے، جس میں ان کے اپنے مفادات بھی چھپے ہوئے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو نہیں سکتے، جس کی وجہ امریکن ناراضگی کو مول لینا ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ پاکستان کا بھی کردار یہاں پر کچھ پازیٹیو رہا، جس میں انہوں نے اس پورے اسرائیلی جنگی جہریت کو علاقے کے امن کے لیے خطرہ اور مستقبل میں اس کے اثرات اور خدشات ظاہر کیے، اور یہاں پر اس حملے کی مذمت بھی کی۔ ایران نے بھرپور انداز میں اسرائیلی جہریت کا جواب دیا اور بغیر وقت ضائع کیے اسرائیل کی برتری کچھ ہی گھنٹوں میں ختم کر دی۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم، جو کہ ایک ہوا بنا ہوا تھا، اس کی بھی کلی کھل گئی۔ آپ نے دیکھا ایرانی میزائل جس تیزی سے ہائپر سونک اسپیڈ پہ اسرائیلی علاقوں میں جا کر گرے تھے۔ ظاہر ہے کہ آئرن ڈوم ایک ایسا ڈیفنس سسٹم تھا کہ شاید اس کو آزمایا نہیں گیا تھا، بالکل اسی طرح کے جیسے پاکستان نے انڈین ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا تھا۔ اچھا، یہ ڈیفنس سسٹم جو ہوتے ہیں یہ ایک اپنی برتری کو دکھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے مؤثر ہونے کا اندازہ جب ہی پتہ چلتا ہے کہ جب ان پر شدید حملے چاروں طرف سے ہو۔ پھر دوسرا، کل جب ایران نے اپنے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی طرف بھیجے تو وہ ایک کمزور دفاع لگ رہا تھا یا کمزور جواب نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بھاری بھرکم اٹیک کا جواب کچھ ڈرون سے تو نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن آج رات سے جس طرح سے ایران نے اسرائیل کے اوپر جوابی میزائل فائر کیے اور جس طرح کی فوٹیجز آئیں تو یقیناً مسلم ممالک کے لیے کچھ حلقوں میں سکون آیا ہوگا کہ ایران ابھی اتنا کمزور یا اتنا پینک نہیں ہوا کہ ان کے چیف کو شہید کیا گیا، ان کے سائنسدانوں کو شہید کیا گیا تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لی بغیر پینک یا خوفزدہ ہوئے بغیر۔ اور یہاں پر یہ خبریں بھی آج آ رہی ہیں کہ شاید ایران اپنا ایٹامک ٹیسٹ کر سکتا ہے، شاید اس کے بعد علاقے میں طاقت کا عدم توازن دوبارہ سے برقرار ہو جائے گا
امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ زیادہ دور تک نہ جائے اور انسانیت کا بھلا ہو۔ اللہ حافظ۔